दोस्तों, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम जी। भुट्टो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जोश और ये वलवला देख के, और जो रास्ते में जिस रास्ते से मैं आया हूँ, हर जगह लोग निकले हुए थे और जिए भुट्टो के नारे लग रहे थे, तो मेरा दिल खुश हो गया। वाकई पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ बसती है। हमेशा मुझे मेरीन बेटी मेरी कहती थी कि आसिफ साहब आप आके तो देखो, हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी है, और कहीं हो या ना हो हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मैं यहाँ हाजिरी देख के और समझते हुए कि कितनी ठंड है, कितना रास्ता खराब है, ये सब चीजें देखते हुए पहला ऐलान तो मैं ये करता हूं कि ये रास्ता बनाऊंगा। और दूसरी बात ये है कि आपके आने जाने में और आपको गैस मिलने में ये नहीं है कि सिर्फ आपकी तकलीफों का मुझे एहसास है, मुझे इन जंगलों का एहसास भी है, इन पहाड़ों का एहसास भी है जो गंजे हो रहे हैं और जिनकी लकड़ी काटी जा रही है। नहीं वो गंजे नहीं, ये पहाड़ी गंजे। तो गिरती हुई दीवारों को गिरती हुई दीवारों को गद्दारों को। तो ये नुकसान आने वाली नस्लों का जो है, आपको गैस नहीं मिलती तो आने वाली नस्लों का नुकसान जो है उन पहाड़ों के गंजे होने का है। तो अल्लाह रहम करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह में ताकत देगा कि आपको गैस देंगे और हर सहूलत। जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैं मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि यहाँ इन पहाड़ों में इस बुलंदी पे लोगों को दिल का दौरा ज्यादा पड़ता है। तो पहले उसका इलाज करना है हमने, और हॉस्पिटल बनेगी तो और इलाज भी उस पर होते रहेंगे। ये भी मैं आपको आज वायदा करके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे इंशाअल्लाह। और दोस्तों, मुल्क बड़े बुरे हालात में था, शायद होगा, मगर हम मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें मौका देना है और आपने अपने दुआओं में हमें याद रखना है। आपकी दुआ से हम बिल्कुल पाकिस्तान को फिर दोबारा बनाएंगे, दोबारा इसको बदलेंगे, और हर चीज जो है वो होगी जो आवाम की ख्वाहिश होगी, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो मुझे पता है, दोस्तों को पता नहीं है। इस्लामाबाद को तो खास कुछ पता ही नहीं लगता, हालांकि यहाँ आते घूमते फिरते मरी रहते, उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कऊटा कहाँ है। यहाँ आने के लिए उनको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो मैं तो यहीं का वासी हूँ बेटा, मैं तो यहाँ आता रहता रहा हूँ, बचपन से आज तक यहाँ आपके पास रहा हूँ, और अब भी आपके पास मैं आता जाता रहूंगा। इंशाल्लाह मेरी बहन को आप कामयाब करोगे, इंशाल्लाह मेरे बेटों को आप कामयाब करोगे, और तो इंशाल्लाह आपसे इस्लामाबाद में भी मुलाकात होगी। और राजा साहब की रूह को हम दुआ करते हैं कि उनने मुझे माशाल्लाह ऐसी बहन दी है जो हमेशा मेरे साथ अच्छे बुरे वक्त में साथ रहती है। मौला उनको खुश रखे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और आप दोस्तों को की दुआओं में मुझे भी याद रखो, उनको भी याद रखो, और भुट्टो साहब के लिए भी दुआ करो। इंशाल्लाह साथ रहेंगे, आएंगे, दोबारा मिलेंगे और आपको भी बुलाएंगे। जिए भुट्टो। का इलाज हो, चाहे वो कैंसर का इलाज हो, जो भी बीमारी हो, 100% मुफ्त, 100% मुफ्त इलाज होता है। ऐसा नहीं जैसे यहाँ हेल्थ कार्ड के थ्रू
آپ کو تھوڑا مدد دیا جاتا ہے اور باقی بل آپ کو خود پورا کرنا پڑتا ہے. سندھ میں پورا علاج مفت. آپ کا ہاسپٹل میں جو علاج کیا جاتا ہے وہ مفت. جو آپ کو دوائی لینے پڑتے ہیں وہ مفت. جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی مفت. جو آپ کا علاج کے بعد جس طریقے سے آپ کو ریکوپریٹ کرنا پڑتا ہے وہ بھی ہاسپٹل میں 100% مفت ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر میں سندھ کا ایک چھوٹا سے تحصیل میں خیرپٹ کی گمبٹ کی تحصیل میں گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بنا سکتا ہوں, جہاں یہ تمام دل سے لے کے کڈنی اور لیور تک کے تمام علاج, کینسر سے لے کے ہارٹ اٹیک کا علاج 100% مفت ہو رہا ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کے لیے یہاں ہم انشاءاللہ تعالی آپ ہمارا صوبائی حکومت بنائیں تو 6 مہینوں کے اندر ہی اندر میں مفت علاج کا ہاسپٹل یہاں کھڑا کر دوں. اور بھی رہتے ہیں ہمارے وعدے, اور بھی ہے. 10 نکاتی ایجنڈا تھا. ہم نے پچھلی بار خواتین کے لیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا وہ انقلابی پروگرام تھا. آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتیں کو مالی مدد مل رہی ہے اس پروگرام کی صورت میں. تو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ میں میرا وعدہ ہے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی انہی خواتین کے لیے ہم بلا سود قرضہ کا بندوبست کریں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے, اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور ہمارا ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے. میں اپنا ڈیرہ اسماعیل خان کے خواتین کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. میں ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میری اپنی والدہ تو اس زندگی میں نہیں رہی مگر میں ڈیرہ اسماعیل خان کے خواتین کا ویسی خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسا ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا ہے, جیسا ایک بیٹا اپنا ماں کے خدمت کرتا ہے. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ اپنی جگہ مگر اس بار میں نہ صرف خواتین کو مگر انشاءاللہ تعالی ہمارے مزدوروں کے لیے بھی ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے. بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم مزدوروں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کا اپنا محنت کا صلہ ہم دلوائیں گے. یہ جو مزدور کارڈ ہے میرے مزدور بھائی جو وہاں اس گھر پہ کام کر رہے یہ بات سنیں کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک زمانے میں مزدوروں کو حق دیا, مزدوروں کو آواز دی. آج ہم نے 2024 کے مطابق مزدوروں کو ان کا حق دلوانا ہے. اس کے لیے میں نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے, سندھ میں شروع ہوا ہے. ارادہ یہ ہے کہ ملک بھر میں ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئے اور اب مزدور جہاں بھی کام کرے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو, چاہے وہ سیلف امپلائڈ ہو مطلب وہ اپنے لیے کام کرے یا وہ کسی دکان پہ کام کرے یا وہ کسی کے گھر پہ کام کرے یا وہ کسی کا میڈیا چینل پہ کام کرے, ان کا حق ہوگا کہ ان کے پاس یہ بے نظیر مزدور کارڈ دیا جائے. اور اس بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی چاہے وہ پینشن کا حق ہو, سوشل سیکیورٹی کے حق ہو, بچوں کی تعلیم کا حق ہو, ان کے اپنا علاج کا, بزرگوں کا علاج کے حق ہو, جو تمام فیسلٹیز ہیں, جو تمام مزدوروں کا جو حق ہے انشاءاللہ تعالی میں وہ حق ان کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو خود دلواؤں گا. مزدوروں کے ساتھ یہ ہمارا وعدہ, خواتین کے ساتھ وہ ہمارا وعدہ, کسانوں سے بھی میرا وعدہ ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے کسانوں کو بھی حق دلوایا تھا.
بڑے بڑے زمینداروں سے زمین چھین کے غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تھا. اور آج میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی کسانوں کو بے نظیر کسان کارڈ دلوا کے ڈائریکٹلی ان کے جیب میں مالی مدد پہنچائیں گے. چاہے وہ فرٹیلائزر میں، کھاد میں، ڈی اے پی ہم نے مدد کرنا ہے تو کسی بڑے بڑے فرٹیلائزر کمپنی کو سبسڈی دینے کے بجائے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کسانوں کو کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹلی سپورٹ فراہم کریں گے. اور اسی طریقے سے نچلی سطح پہ انویسٹ کر کے ہمارا کسانوں کو سہولت پہنچا کے ہم انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں زرعی انقلاب لے کر آئیں گے. دو وعدے رہتے ہیں، اور ایک کہ قائد عوام کا خواب تھا کہ اس ملک کے کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے، اس ملک کا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے. تو انشاءاللہ تعالی آپ میرا صوبائی حکومت بھی بنائیں گے، آپ میرا وفاقی حکومت بھی بنائیں گے تو میں بھوک مٹاؤ منصوبہ اس ملک بھر میں شروع کر دوں گا، یونین کاؤنسل کی سطح پہ شروع کر دوں گا. اور یہ انشور کروں گا کہ پاکستان کا کوئی بچہ، پاکستان کا کوئی شہری ہمارے حکومت میں انشاءاللہ تعالی بھوکا نہیں سوئے گا. آخری جو میرے وعدہ ہے اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ، آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کی خیال رکھتی ہے، جو عوام کی کام کرتی ہے. اس بار انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ لے کر آئے تھے، ویسے ہم بے نظیر یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے. اور جو میرے نوجوان بھائی، جو میرے نوجوان بہن بے روزگار ہے، جو روزگار کے تلاش میں ہیں، جب تک وہ روزگار کے تلاش میں ہیں ان کو حکومت کی طرف سے مالی مدد ملے گا تاکہ وہ اس مشکل وقت میں گزارا کر سکے، ان کا کوئی خیال رکھ سکے، ان کا ساتھ دے. یہ آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ یہ تمام کام کیسے کریں گے. باقی سیاسی جماعتیں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہی نہیں ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کا فائنانسنگ کا بندوبست کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی 18ویں ترمیم کے بعد 18 ایسے یا 17 ایسے وزارتیں ہیں وفاق کے جو کہ ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، 2015 میں صوبہ کے حوالے کرنا چاہیے تھے، مگر آج تک نہیں کیے. نہ میاں صاحب نے کیا، نہ خان صاحب نے کیا، نہ چھوٹے میاں نے کیا. اور یہ وزارتیں سالانہ 300 ارب سے زیادہ روپیہ جو ہے ان وزارتیں پہ خرچ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سالانہ اشرافیہ کو سبسڈی دیا جاتا ہے، امیروں کو سبسڈی دیا جاتا ہے، بڑے بڑے بجلی گھروں کو، فرٹیلائزر کمپنیز کو، پتہ نہیں کس کو سبسڈی دیا جاتا ہے. کتنا سبسڈی دیا جاتا ہے؟ 1500 ارب سالانہ آپ کا پیسہ، پاکستان کے عوام کا ٹیکس کا پیسہ، حکومت کا پیسہ اشرافیہ کو سبسڈی کی صورت میں دیا جاتا ہے. تو میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گی تو پہلا کام میرا یہ ہوگا کہ وہ 18 وزارتیں بند کرے اور 300 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کے جیب میں ڈالو. دوسرا کام میرا یہ ہوگا، دوسرا یہ کہ جو 1500 ارب سالانہ آپ کا پیسہ امیروں کے جیب میں جاتا ہے، اشرافیہ کے پاس جاتا ہے، ان سے چھین کے میں پاکستان کے غریب عوام کو دوں گا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں، بے نظیر مزدور کارڈ کی صورت میں، بے نظیر یوتھ کارڈ، بے نظیر کسان کارڈ کی صورت میں آپ کا پیسہ انشاءاللہ تعالی میں غریب آدمی پہ خرچ کروں گا، عام آدمی پہ خرچ کروں گا. پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسے پاکستان
पाकिस्तान की मईशत तरक्की करना शुरू कर देता है। फिर आप देख ले कि कैसे पाकिस्तान के अवाम अपने पांव पे खड़े होके इस मुल्क का तरक्की का खुद बंदोबस्त कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका सिर्फ इतना दरख्वास्त है कि जिस तरीके से आपने कायदे अवाम के साथ दिया, जिस अंदाज में आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दिया, वैसे आप मेरे साथ दे, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं इस डेरा इस्माइल खान का किस्मत बदलूंगा, मैं इस पख्तूनख्वा का किस्मत बदलूंगा, मैं पाकिस्तान का किस्मत बदलूंगा। आप अगर वैसे ही मेरे साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आपने पाकिस्तान के अवाम को समझाना है कि 8 फरवरी एक बहुत अहम दिन है। 8 फरवरी पे फैसला होगा कि पाकिस्तान के आने वाले 5 साल कैसे गुजरेंगे। अगर आप वही पुराना सियासत चाहते हैं, अगर आप वही नफरत और तकसीम की सियासत जो खान साहब से लेके मियां साहब कर रहा है, वही सियासत चाहते हो, तो फिर आप अपना वोट या किसी इंडिपेंडेंट पे जाया करें, या किसी किताब पे जाया करें, या किसी बिल्ली पे जाया करें। मगर अगर आपने पाकिस्तान की आवाम की तरक्की का बंदोबस्त करना है, अगर आपने गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करना है, अगर आपने इस अवामी मुआशी मुआहिदा को हकीकत में तब्दील करना है, तो एक ही निशान है, एक ही निशान है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का निशान है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का निशान है, जो मेरा निशान है। और वो ये तीर, इस तीर के साथ आप डेरा इस्माइल खान के अवाम को समझाएं कि अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, कोई और नहीं रहा इस मुकाबला में। आप चाहे या ना चाहे, अब खान साहब जो है वो इस इलेक्शन से तो आउट है। अगर आपने और सुना है कि मौलाना तो आपके पास वोट मांगने भी नहीं आया है, तो वो भी आउट ही होगा। रहा शेर और तीर का मुकाबला। अब बाशूर लोग हैं, आप जानते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शंस कैसे होते हैं। ये तो पहला इलेक्शन नहीं हो रहा है। आपको मालूम है कि इस मुल्क में इलेक्शंस कैसे होते हैं, और कोशिश नून लीग का यही है कि वो एक इंप्रेशन दे दे कि वो आज से 4थी बार वजीर आजम बन चुके हैं। मगर अगर कोई इस शेर का रास्ता रोक सकते हैं, तो इस सूबे के अवाम, इस मुल्क के अवाम उनका रास्ता रोक सकते हैं। आपने देखा कि मियां साहब इस मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रहने के बावजूद क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमारा पश्तून भाइयों के लिए, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं मेरा पख्तूनख्वा के लिए। हम ना सिर्फ इसका मज़ाहमत करते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को सोच समझ के तीर पे थप्पा लगाए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए शेर का शिकार का बंदोबस्त करता हूं। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को मेरे डेरा इस्माइल खान के अवाम तीरों के बारिश, इतना तीरों के बारिश के शेर का शिकार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब मैं जानता हूं कि आपस का लड़ाइयां भी होते हैं, मैं जानता हूं कि टांगे भी खींचे जाते हैं, मैं जानता हूं कि आपस में लोग लड़ते हैं, मगर आपको यह समझना चाहिए कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका एमपीए कौन है, एमएनए कौन है। वो तो अगर आके मुझे वोट डालेंगे, मैं आपका वजीर आजम बनूंगा, तो समझो आप खुद वजीर आजम बन जाएंगे।
تو اگر آپ میرے امیدواروں کے ٹانگ کھینچیں گے تو سمجھو آپ میرا ٹانگ کھینچ رہے ہو. ایسے کام جو ہے، میں جانتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام وفادار ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام غیرت مند ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام جذباتی بھی ہے. آپ کے جذبات کے بھی ہم گنجائش چھوڑتے ہیں، مگر 8 فروری ایک بہت اہم دن ہے. 8 فروری کو آپ اپنا ذاتی ایشوز کے بجائے ملک کے بارے میں سوچیں، قوم کے بارے میں سوچیں. کیا آپ چاہتے ہو کہ وہی شخص 4تھی بار وزیر اعظم بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ یہ شیر کا سازش کامیاب ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ اسی طریقے سے نفرت اور تقسیم کی سیاست چلتے رہے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ سیاسی انتقام کی سیاست چلتے رہے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے سیاسی کارکن جیل میں جاتے رہے؟ ایک ہی جماعت ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی 3 نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں. قائد عوام کو تختے دار پہ لٹکایا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے انتقام نہیں، اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں کہی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. صدر زرداری کا حکومت بنا تو صدر زرداری بھی کہہ سکتا تھا کہ جس نے میرا گلا کاٹا، جس نے میرا زبان کاٹا، اب میں ان کا گلا اور ان کا زبان کاٹوں گا. مگر صدر زرداری نے بھی کہا کہ پاکستان کھپے. میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو جب تیر کی جیت ہوگی، 8 فروری کو جب پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی، تو میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دوں گا. آپ نے 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگانا ہے. میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ چنو نئی سوچ کو، چنو پاکستان کو، چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو. یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں میرا تیر کے امیدوار فیصل کریم کنڈی صاحب ہے، میاں خیل صاحب ہے. یہ دونوں میرے نیشنل اسمبلی کے امیدوار ہیں. پھر صوبائی اسمبلی میں احمد کنڈی صاحب ہے، میاں خیل صاحب ہے، عزیز اللہ علی زئی صاحب ہے، احسان میاں خیل صاحب ہے اور اکبر صاحب ہے. آپ نے تیر کو دیکھنا ہے، آپ نے صرف تیر کو دیکھنا ہے، تیر پہ تھپا لگانا ہے. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو جیت آپ کی ہوگی. 8 فروری کو جیت تیر کی ہوگی، جیت ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کی ہوگی. جیے بھٹو.